والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. آج کے لیے میں نے ایک مضمون چنا ہے، دعوت. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 125. یہاں تو اتنی ہی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر دعوت کا ذکر ہوا ہے اور دعوت کی بات کہی گئی ہے، دعوت دینے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفصیلات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشناس کرایا ہے. یہاں جو بات ہے اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے نبی جی، آپ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہتر نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور بہتر نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث و مباحثہ یعنی آپسی بات چیت کیجئے اس طریقے پر جو سب سے اچھا طریقہ ہو. آپ ان سے بات چیت کیجئے ایسے طریقے پر جو سب سے اچھا طریقہ ہو. بے شک آپ کا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکے گا اور کسے اللہ ہدایت، کون راستے سے بھٹکے گا اور کسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. تھوڑی سی وضاحت پہلے اس کی کر دوں کہ دعوت سے مراد، قرآن جب لفظ دعوت استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ جب نبی بنا کر بھیجے گئے، تو آپ کے جتنے مخاطب تھے، آپ کے سامنے جو لوگ تھے، وہ سب مشرک تھے. وہ سب کیا تھے؟ وہ سب مشرک تھے یا یہود و نصارہ تھے. بھئی آپ جب مبعوث ہوئے تو دنیا میں کوئی ایمان والا تھا؟ کوئی ایمان والا نہیں تھا. تو اب جو دعوت، جہاں جہاں قرآن دعوت کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ یا تو دعوت دینے کو کہتا ہے مشرکوں کو، یا وہ دعوت دینے کو کہتا ہے یہودیوں کو، یا وہ دعوت دینے کو کہتا ہے نصرانی. یعنی جو ایمان سے ہٹ گئے ہیں، جنہوں نے ایک اللہ کو بھلا دیا ہے نا، یا کچھ وہ ہیں جو ایک اللہ کو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے ان کو، لیکن انہوں نے کئیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے. تو مشرک ہوں، اہل کتاب ہوں، یہودی یا نصرانی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دینا غیر ایمان والوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو لفظ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جیسے ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، مشہور آیت ہے کہ تم میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین جماعت ہو، تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس لیے تاکہ تم بھلائیوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو. یہ آ گیا کہ تم بھلائیوں کو کہو، برائیوں سے روکو، لوگوں کو ترغیب دو کہ وہ بھلے کام کریں، لوگوں کو کہو کہ وہ گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں. جیسے قرآن نے ایک اور جگہ پر کہا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. لوگوں کی باتوں
اور ان کی آپسی گفتگو میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی آدمی بھلائی کا حکم کرے، اور جو ہے الا من امر بصدقۃ او معروف، بھلائی کا حکم کرے یا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی بات کہے، یا آپس میں دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا ہے، نزاع ہے، اس جھگڑے اور نزاع کو ختم کرنے کی بات کرے۔ تو یہاں بھی جو بھلی بات کہنے کو کہا گیا ہے وہ اسی فہم میں ہے کہ ایمان والوں کو بھلی بات کہی جائے، ان کو بھلائیوں کا حکم کیا جائے، ان کو برائیوں سے روکا جائے۔ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو ایمان والوں میں بھی کام کر رہے ہیں، غیر ایمان والوں میں بھی کام کر رہے ہیں، تو امر بالمعروف کا لفظ جو ہے وہ دعوت کی جگہ استعمال ہو گیا، یا دعوت کا لفظ امر بالمعروف کی جگہ استعمال ہو گیا، وہ بری بات نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے قرآن میں کوئی تحریف ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ دین کا کام کرتے ہیں ایمان والوں میں، دین کی محنت کرتے ہیں ایمان والوں میں، اس کو کہتے ہیں آپسی اصلاح کا کام، اور دعوت کو بھی ہم نے اسی پر چپکا دیا ہے، لفظ دعوت کو بھی ہم نے اسی پر محمول کر دیا ہے، اسی پر اس کو روک دیا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ جو ہے وہ دعوت کا جو اصل کام تھا کفار اور مشرکین کو دعوت دینے کا، وہ ہماری نگاہوں سے یا ہمارے عمل سے بحیثیت امت کے بحیثیت مجموعے کے چھوٹ گیا ہے۔ امت کوتاہی کیے ہوئے ہے اس بارے میں کہ ان کے پاس مجموعی کوئی کام نہیں ہے، اجتماعی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس اجتماعی پلیٹ فارم پر سے جو ہے ان تین لوگوں کو دعوت دینے کا کام کیا جا رہا ہو۔ یہ ہماری سب کی کوتاہی ہے۔ ہم جو ہے مدرسے کے ذریعے سے، مکتب کے ذریعے سے، علم پڑھا کر کے، دعوت کے کام کے ذریعے سے جو دینی محنت کر رہے ہیں وہ مطلوب ہے، ضروری ہے، اس کی کوئی اہمیت کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اس سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ وہ ایک کام ہے، دو کاموں میں سے ایک کام ہے، اور دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں کو دیکھو، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور جو اللہ کو، جو نبی کو نہیں مان رہے نا، جو نبی کو نہیں مان رہے یا نبی کو گالیاں دے رہے ہیں، نبی کی بغاوت کر رہے ہیں، یا قرآن کو گالی دے رہے ہیں، یا اللہ کو گالی دے رہے ہیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایمان والے رسول اللہ کی امت ہے ایسا نہیں ہے، سارے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس لیے قرآن پڑھیے، قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے کہ مشرکوں کو کیسے دعوت دی جائے، مشرکوں کو کیسے دعوت دی جائے، یہودیوں کو کیسے دعوت دی جائے، نصرانیوں کو کیسے دعوت دی جائے، اس دعوت کے انداز اور اس دعوت کا طریقہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہاں جو بات ہے قرآن کی وہ ایک اجمالی بات ہے، بلائیے آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، جب لوگوں کو دعوت دیں گے، ان کو ایمان کی طرف بلائیں گے، ان کو شرک سے توبہ کروائیں گے، ان کو ان کے پرانے مذہب سے جو ہے چھڑا کر اور ایمان کی جب انہیں دعوت دیں گے تو آپ کو کیا استعمال کرنا ہے؟ علم اور حکمت استعمال کرنی ہے، فہمائش، ان کو سمجھایا جائے اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کیا جائے۔ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ خیر خواہی کا برتاؤ کیا جائے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج سورہ صافات میں ذکر آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے والد محترم کو دعوت دی. کیا دعوت دی؟ سورہ مریم آپ ابھی گزر رہی ہے چند دن پہلے. اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. او میرے پیارے باپ، او میرے پیارے ابا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، کیوں آپ پوجا کرتے ہیں ایسے خداؤں کی نہ جو سنتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی سبیلا. اے ابا جان، مجھے اللہ نے ایک خاص علم دیا ہے، مجھے اللہ نے ایک خاص علم دیا ہے، اور اس خاص علم کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ غلطی پر ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ غلطی پر ہیں. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. او میرے پیارے ابا جان، آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہو. آپ کس کی پوجا کر رہے ہو؟ یہ کسی معبود کی پوجا نہیں ہو رہی، آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہو، اور شیطان تو انسانوں کا دشمن ہے. تو اس طرح سے ایک بیٹا اپنے باپ کو اللہ کی وحدانیت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کے لیے بلا رہا ہے، لیکن باپ اتنا سخت ہے اور اتنا اپنے پرانے مذہب پر ٹکا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ چلے جاؤ، ورنہ ابھی تو ہم نے صرف تم کو آگ میں ڈالا تھا، اب ہم تم کو پتھر مار مار کر کیا کریں گے؟ مار ڈالیں گے. تب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور کہا کہ میں اللہ سے ابھی بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ آپ کو ایمان نصیب فرما دے. تو دعوت دینے میں جو خیر خواہی ہے، جو ہمدردی ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ علم کی بنیاد پر اور نہایت خیر خواہی کے انداز پر آپ جو ہے لوگوں کو دعوت دو، اور اگر کوئی بحث و مباحثے کی بات آ جائے تو اس طرح سے مباحثہ کرو جس طرح سے مباحثہ کرنا جو ہے سامنے والے کو قبول ہو. سامنے والے کو کیا ہو؟ قبول. یعنی سمجھانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے. آپ نے کسی کو کہا کلمہ پڑھ لے نہیں تو مار کھائے گا، کیا میں کلمہ پڑھ لو نہیں تو جہنم میں جلو گے، کلمہ پڑھ لو نہیں تو ڈنڈے پڑیں گے، تمہارا دین غلط ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ جھوٹا ہے. وہ سب صحیح ہے یہ کہنا کہ تمہارا مذہب جھوٹا ہے، تمہارا دین غلط ہے، لیکن اس کو یہ کہہ کر ایمان کی دعوت نہیں دی جا سکتی. جب آپ کسی کو کہو گے کہ تمہارا مذہب جھوٹا ہے نا، تم غلط زندگی گزار رہے ہو، تو وہ کہے گا تمہارا بھی مذہب جھوٹا ہے. تو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس طرح کے مباحثوں سے جن میں طعنہ دیا جاتا ہے، عیب لگایا جاتا ہے، اس سے حق کے قبول کرنے کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. پرانے زمانے میں مناظرے ہوتے تھے، پرانے زمانے میں کیا ہوتے تھے؟ مناظرے ہوتے تھے، بدعات اور سنت کے اور طرح طرح کے جو ہے مناظرے ہوتے تھے. اسٹیج لگتا تھا اور دو قسم کے جو ہے علماء اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے موقف کو سچ بتانے کے لیے دلائل دیتے تھے، کتابوں کا انبار لا کے رکھتے تھے، ہے نا، اور مجمع جو ہے وہ ان کی باتیں سنتا تھا، جو غالب آ جاتا تھا اس کے لیے تالیاں بجاتے تھے. تو ایسا پہلے ہوا کرتا تھا. دھیرے 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 لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، جو لوگ یہ کام کر رہے تھے یا جب بھی اس طرح کی چیزیں وجود میں آئیں تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس طرح بحث و مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ جیت بھی گئے دلیل میں، لاجک میں، تو تالیاں ضرور بچ جائیں گی، ہے نا، واہوائی ضرور ہو جائے گی، لیکن ایک آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا.
سورہ عنکبوت میں کل ہی گزرا ہے، جہاں 21ویں پارے کی آیت شروع ہوتی ہے، وہیں قرآن کہہ رہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم اہل کتاب سے مجادلہ کرتے ہو، مجادلہ کا مطلب وہی زبانی بحث و مباحثہ، اور تم اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کرتے ہو تو مت کرو مگر الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا طریقہ ہو۔ کیا اچھا طریقہ ہے؟ اہل کتاب کو جب ہم ایمان کی دعوت دیں گے نا تو قرآن کہتا ہے انہیں یوں کہنا قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ارے ہم تو ایک ہی ہیں، ہم تو کیا ہیں؟ مشرک اور ایمان والے تو ایک نہیں ہیں، لیکن اہل کتاب اور مسلمان ان کو آپس میں جمع کرنے کے لیے کیا کہا جائے گا کہ ہم دونوں تو ایک ہی ہیں، ہم ایمان لائے ہیں ان کتابوں پر جو نازل ہوئی ہم پر، اور ہم کتاب لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں ان کتابوں پر جو تم پر نازل ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے دینی معاملوں میں، دینی باتوں میں کتنا ذکر آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، تورات، انجیل، اور سارے مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بھئی تورات اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، انجیل اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ جو تم مانتے ہو اس پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تم نہیں مانتے ہو اس پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جس کو تم اللہ سمجھتے ہو اور جس کو تم خدا کہتے ہو وہی ہمارا بھی خدا ہے، اسی نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی نے بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی نے بھیجا تھا۔ اب بات آگے بڑھ گئی ہے، اب بات کیا ہو گئی ہے؟ آگے بڑھ گئی ہے۔ ایک اور نبی اور آخری نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور آپ کی صورت میں بھیج دیے ہیں، اور اللہ نے پیغام دیا ہے کہ یہ اب آخری پیغام ہے، یہ اب کیا ہے؟ آخری پیغام ہے۔ تو تم اپنی کتابوں پر اور اپنے نبی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور آپ ان سے کہنا کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن پاک، اور جو تم پر نازل ہوئی اس پر بھی، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا اللہ اور ہمارا اللہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تمہارا اللہ اور ہمارا اللہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کی اطاعت کے پابند ہیں، ہم اس اللہ کی اطاعت کے پابند ہیں۔ بھئی آپ کو اسے قریب کرنا ہے تو جو چیز قریب کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اس کو استعمال کریں گے نا۔ ایک اجنبی آدمی آپ کو ایئرپورٹ پر مل گیا ہے نا، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہماری شکل و شباہت کا ہے، ہندوستانی لگتا ہے، انڈین لگتا ہے نا، تو آپ وہاں جا کر بیٹھے اور آپ نے ہائی ہیلو کیا، بھائی کیا نام ہے، کہاں کے ہو؟ اب آپ احمد آباد کے ہیں، وہ بمبے کا ہے، چلو ملک تو ایک ہوا کیا؟ تو جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ بھی ہندوستان کے، اچھا میں بھی ہندوستان کا، تو ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چلو اچھا بھائی بمبئی میں کہاں رہتے ہو؟ آپ احمد آباد میں کہاں رہتے ہو؟ ہے نا، تو آپ نے بتایا جی میں فلاں جگہ رہتا ہوں۔ اچھا وہاں تو میرے چچا بھی رہتے ہیں، وہاں تو ہمارے ایک دوست بھی رہتے ہیں، ہے نا، ایک بار میں گیا تھا وہاں گھومنے کے لیے تو وہاں تک بھی ہم گئے تھے۔ تو آدمی ایکسیپٹنس کو لانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کامن چیزوں کو تلاشتا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ قریب کرنے کے لیے اور اپنی بات کو منظور کرانے کے لیے، ایکسیپٹنس کے چانس کو بڑھانے کے لیے جو چیزیں کامن ہیں ان کامن چیزوں پر ایک آدمی کو لاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بہت ساری کامن چیزیں اکٹھی ہو گئی، ملک ایک ہو گیا، ہے نا، شہر الگ الگ ہے لیکن پتہ کیا چلا؟ برادری دونوں کی ایک ہے،
یہ بھی پٹیل نکلا وہ بھی پٹیل نکلا تو اچھا چلو بھائی دونوں پٹیل پٹیل ہیں. اور آگے بڑھے تو جس محلے میں آپ رہتے ہو وہاں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں اور آپ جہاں رہتے ہو ہماری پھپھو رہتی ہے وہاں پر، اور مناسبت پیدا ہو گئی. اب تھوڑی دیر کے بعد جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو آدمی اکیلا کھانا نہیں کھاتا ہے، کیا کہتا ہے آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہم تو جو ہے ایک جیسے ہی ہیں، ملنے جلنے والے ہی ہیں، تعلقات ہیں ہمارے، چلو ساتھ کھانا کھائیں گے. تو پہلے بات کرنے میں بھی تکلف ہو رہا تھا اور اب ہم اتنے نزدیک ہو گئے کہ 2 گھنٹے کے بعد ساتھ میں کیا کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ایک دوسرے کی تواضع کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا اکرام کر رہے ہیں. اور بعد میں واپس آنے کے بعد بھی آدمی کیا کرتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، لاؤ ذرا فون نمبر دے دو آپ کا، پہنچ کر ہم بات کریں گے، کوئی کام ہو تو ہمیں بتانا. وہ کہے گا آپ کو کوئی کام ہو تو ہمیں بتانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں سمجھایا ہے. میرے عزیزوں بزرگوں اور بھائیوں، امت میں سے دعوت جو ہے اور دعوت اس کے طریقے سے ان لوگوں کو جو دعوت کے حقدار ہیں، مشرک اور اہل کتاب. ہم داعی ہیں، ہم امت داعیہ ہیں، مسلمان اس دنیا میں امت داعیہ ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں دعوت کا کام کریں. اس امت کے پنپنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس امت کے پنپنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے دعوت کے کام پر کھڑی ہو جائے. دنیا میں کوئی مذہب جو ہے یہ بدلے وہ بدلے، ایک ادھر آئے دوسرا ادھر آئے، لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سب لوگوں کو فرق پڑتا ہے تو اس سے پڑتا ہے کہ کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو سب کی آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہیں، سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کی آنکھیں جو ہے چوڑی ہو جاتی ہیں، ہے نا. میں کل اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ 50,000 لوگ جو ہے وہ کسی میلے میں اور کسی پروگرام میں جو ہے یہاں قریب میں اپنے 25-50 کلومیٹر دور علاقے میں جو ہے غیر مسلم ہے اور وہ بدھزم قبول کرنے والے ہیں. کل کے اخبار میں نے دیکھا، کل یا پرسوں کے اخبار میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اگر ایسی خبر جو ہے وہ یہ آ جائے کہ 10 لوگ جو ہے وہ فلاں بستی کے اندر غیر مسلم ہیں اور مذہب اسلام قبول کرنے والے ہیں، وہ مسلمان ہونے والے ہیں، تو پھر دیکھو آپ، ہے نا، قیامت آ جائے گی، ہے نا. ساری مشنریاں اور ساری ایجنسیاں اور سارے کے سارے حکومت کا سسٹم جو ہے وہ متحرک ہو جائے گا. کون ہے دیکھو، پکڑو. تو سچا دین ایک ہی ہے جس کے آنے پر بلبلاہٹ پیدا ہوتی ہے، جس کے آنے پر لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. اور اس سچائی کو ہم نے پیش کرنا ایک عرصے سے چھوڑ دیا ہے. ایک عرصے سے ہم نے اس سچائی کو، اس حق کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. امت اس کی گنہگار ہے اللہ کے یہاں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اور آپ اس کے اللہ کے یہاں گنہگار ہیں کہ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور اپنی اپنی مستیوں میں، اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے مشاغل میں لگ گئے، ہے نا. دعوت کا یہ کام کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنی دنیا، اپنا کاروبار چھوڑ کر ملنگ بن کر، ہے نا، جھولا اٹھا کر زندگی بھر گھومتا رہے. نہیں، ہم جہاں رہتے ہیں وہی جو ہے یہ امت رہتی ہے نا. اسی میں کھاتے پیتے کاروبار کرتے چلتے پھرتے جو ہے آدمی حق کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے. ضروری ہے کہ پہلے اپنے دین کو خود سمجھے، حق کو سمجھے، قرآن کو سمجھے، دین و شریعت کو سمجھے اور دعوت دینے کا طریقہ جانے. دعوت دینے کا طریقہ جانے. دعوت کا سلیقہ اگر ہوگا تو آپ کتنی ہی مشکل بات اور کتنی ہی اہم ترین بات کسی بڑے مجمع میں بھی کہہ دو گے، لیکن انداز اچھا ہوگا تو وہ ہضم ہو جائے گی، وہ ایبزارب ہو جائے گی، لوگ اس کو ہضم کر لیں گے. بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، ایسا کہتے ہیں لوگ. اس کو ہضم کرنے کے لیے ڈکار کیا لیتے ہیں؟ یہ ڈکار ہے. جیسے کھانا کھا کے ہم ڈھا کرتے ہیں نا، ایسے حق کی بات اچھے انداز پہ جب آپ پہنچاتے ہیں تو آدمی ڈکار لیتا ہے کہ بھائی بات تو سچ ہے یار، کیوں پڑے.
بات تو صحیح ہے. ہاں تو ہم اس کے مکلف ہیں, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے, اور حق کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس ذمہ داری کو قبول کرنا سارے ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب کہاں بہت ساری جگہوں پر قرآن نے یہ ساری باتیں کہی ہیں. انشاءاللہ اگر کچھ اہم مضمون ہوا تو اس سب کو جمع کر کے آپ کو کل مزید جو ہے اس کی وضاحت پیش کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت